نخرے کس بات کے؟ فقیرو شکر مناؤ، کچھ دے رہی ہوں کھانے کو۔ رودابہ کالج سے نکلی تو فقیر پر رحم کھا کر اپنا آدھا کھانا دینے لگی۔ جب روڈ انداز میں فقیر نے جھڑکا، وہ غصے میں اسے سناتی اس کا وقت برباد کرنے لگی۔ اتنے میں اس کا بہت بڑا دشمن ہاتھ سے نکل گیا۔ وہ ایک سیکرٹ ایجنٹ تھا، آج اس چھوٹی سی لڑکی کی وجہ سے برباد ہو گیا۔ اگلے دن رات کے پہر اس کے کمرے میں گیا۔ جب وہ بیڈ پر سوئی ہوئی، وہ اٹھا لے آلیا تھا۔ سوتی ہوئی حسینہ دیکھتا ایک پل کو مبہوت رہ گیا، خود کے جذبات پر ضبط کرتا۔ تمہیں اب مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا، اسے بیسمنٹ میں بند کرتے۔ کالج کا بھاری لوہے کا گیٹ کھلا تو طالبات کا ایک ریلا باہر نکلا۔ رنگ برنگے دوپٹے اور قہقہ قہو کا شور فضا میں بکھر گیا، لیکن ان سب میں رودابہ ذرا الگ تھی۔ سادہ سا سفید سوٹ، کندھے پر لٹکا ہوا بیگ اور چہرے پر مخصوص معصومیت جو اسے بھیڑ میں بھی ممتاز کرتی تھی۔ رودابہ کی عادت تھی کہ وہ اپنے حصے کی خوشی بانٹ کر سکون پاتی تھی۔ آج بھی اس کے بیگ میں لنچ باکس موجود تھا، جس میں سے آدھا کھانا اس نے جان بوجھ کر بچا لیا تھا تاکہ کسی ضرورت مند کو دے سکے۔ سڑک کے دوسری طرف فٹ پاتھ کے کونے میں ایک بوسیدہ سے بینچ کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا۔ اس نے میلا کچیلا لباس پہن رکھا تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر گہری خاموشی تھی۔ دیکھنے والے کے لیے وہ محض ایک فقیر یا مانگنے والا تھا، لیکن اس بوسیدہ حلیے کے پیچھے سالار چھپا ہوا تھا۔ اس کی نظریں سامنے موجود ایک کالے رنگ کی ویگو گاڑی پر جمی ہوئی تھی جو ایک کیفے کے باہر کھڑی تھی۔ سالار کے کان میں لگی چھوٹی سی ڈیوائس سے اس کی ساتھی دانیال کی آواز آئی۔ سالار، ٹارگٹ باہر نکلنے والا ہے، پوزیشن سنبھالے رکھنا، آج شہویز بچ کر نہ جا پائے۔ سالار نے بغیر لب ہلائے آہستہ سے اپنے کوٹ کے اندر چھپے ہوئے پستول کے دستے پر ہاتھ رکھا اور نظریں جمائے رکھی۔ اس کا پورا وجود ایک شکاری کی طرف چوکس تھا۔ اسی لمحے رودابہ سڑک پار کر کے اس کی طرف بڑھی۔ وہ سالار کے قریب پہنچی اور اپنا لنچ باکس کھولا۔ بابا جی، یہ لیجیے، کھانا کھا لیں، گرم ہے ابھی، اس نے نہایت ہمدردی سے کہا۔ سالار نے اسے نظر انداز کر دیا۔ اس کی نظریں شاہ نواز پر تھی جو کیفے سے باہر نکل رہا تھا۔ شاہ نواز کے گرد 4 مسلح گارڈز تھے۔ سالار نے سوچا بس 2 سیکنڈ اور جیسے ہی وہ گاڑی کا دروازہ کھولے گا میں وار کروں گا۔ بابا جی، سن رہے ہیں آپ؟ رودابہ نے دوبارہ کہا اور اس بار ایک قدم آگے بڑھ کر سالار کے سامنے کھڑی ہو گئی، جس سے سالار کا سامنے کا منظر بلاک ہو گیا۔ سالار کے اندر غصے کی ایک لہر اٹھی۔ ہٹ جاؤ لڑکی یہاں سے، اس نے دبی دبی آواز میں گھرا کر کہا، مگر اس کی نظریں اب بھی سائڈ سے شہویز کو ڈھونڈ رہی تھی۔ رودابہ کو لگا کہ شاید اسے بھوک کی وجہ سے غصہ آ رہا ہے۔ وہ مسکرائی۔ ارے غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ نخرے کس بات کے ہیں؟ فقیرو شکر مناؤ کہ کوئی کچھ دے رہا ہے کھانے کو۔ آج کل تو لوگ پوچھتے بھی نہیں۔ یہ لیں، آدھا پراٹھا اور کباب ہے، آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی۔ سالار کا پارا ہائی ہو گیا۔ شہویز گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ یہ وہ سنہرا موقع تھا جس کا وہ 3 ماہ سے انتظار کر رہا تھا۔ میں نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے تمہارے کھانے کی ضرورت نہیں۔ سالار نے اس بار تھوڑا اونچا اور سخت لہجے میں کہا۔ رودابہ حیران رہ گئی۔ کتنے بدتمیز ہیں آپ، میں ہمدردی کر رہی ہوں اور آپ چیخ رہے ہیں۔ آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے دوسروں کا دل نیکی سے اچاٹ ہو جاتا ہے۔ وہ وہیں کھڑی ہو کر اسے لیکچر دینے لگی۔ آپ کو پتہ ہے یہ کھانا میری ماں نے کتنی محبت سے بنایا ہے اور آپ خاموش۔ سالار کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھ میں خون اتر آیا تھا۔ اینڈ اسی وقت شہویز کی گاڑی اسٹارٹ ہوئی اور چشم زند میں سڑک پر فراٹے بھرتی ہوئی نکل گئی۔ سالار نے دیکھا کہ اس کا شکار ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ سڑک پر ٹریفک کا رش بڑھ گیا تھا اور اب پیچھا کرنا ناممکن تھا۔ دانیال کی آواز کان میں گونجی۔ سالار کیا ہوا؟ تم نے فائر کیوں نہیں کیا؟ وہ نکل گیا، سب ختم ہو گیا سالار۔ سالار نے گہرا سانس لیا اور مٹھیاں بھیج لی۔ اس نے مڑ کر رودابہ کو دیکھا جو اب بھی تیکھی نظروں سے ادھر دیکھ رہی تھی۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ سالار نے دھاڑ کر پوچھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ جب کوئی منع کرے تو وہاں سے چلے جاتے؟ رودابہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں انسانوں کو انسان سمجھتی ہوں۔ مجھے کیا پتا تھا کہ اس غربت کے لبادے میں کوئی ایسا بدتمیز انسان چھپائے۔ میرا وقت برباد کیا آپ نے، میں تو بھلی مانس بن رہی تھی۔ سالار نے ایک قدم اس کی طرف بڑھایا۔ اس کا قد آور وجود اور قصیری آنکھیں دیکھ کر رودابہ ایک پل کو ٹھٹک گئی۔ تمہاری اس بھلائی نے آج وہ نقصان کیا جس کا تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ سالار نے زہریلے لہجے میں کہا۔ تم جیسی لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ 2 لقمے دے کر تم دنیا بدل دو گی؟ تمہیں پتہ بھی ہے میں کون ہوں؟ کون ہیں آپ؟
ایک معمولی فقیر ہی تو ہے۔ ربدابا نے ہمت جمع کر کے جواب دیا، اور یاد رکھیے اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، آج آپ نے میری توہین کی ہے، اس کا حساب دینا ہوگا آپ کو۔ ربدابا نے غصے میں اپنا لنچ باکس بند کیا اور پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے روانہ ہو گئی۔ سالار وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے ذہن میں شہویز کا وہ چہرہ گھوم رہا تھا جو اب قانون کی گرفت سے دور ہو چکا تھا۔ دانیال، اس نے مائک پر کہا، اس کی آواز میں ایک عجیب سی سرد مہری تھی۔ مشن فیل ہو گیا، لیکن مجھے اس لڑکی کی پوری تفصیل چاہیے، اس کا نام، اس کا پتہ، اس کا کالج، سب کچھ۔ اس نے میرا وقت برباد کیا ہے، اب میں اس کی زندگی کا سکون برباد کروں گا۔ رودابا تیز قدموں سے چلتی بس اسٹاپ کی طرف جا رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس کے پیچھے ایک شکاری کی نظریں لگ چکی ہیں، اور اس کی معصومیت نے اسے ایک ایسی آنکھ کے قریب کر دیا ہے جو اسے جھلسانے کے لیے تیار ہے۔ سیف ہاؤس کی فضا بھوجل تھی۔ کمرے کے بیچوں بیچ ایک بڑی میز پر کئی نقشے اور فائلیں بکھری پڑی تھیں۔ دیوار پر لگی بڑی اسکرین پر شہویز کی تصویر گردش کر رہی تھی، وہی مجرم جو آج سالار کی گرفت سے محض چند انچ کے فاصلے پر رہ کر نکل گیا تھا۔ سالار کمرے میں کسی زخمی شیر کی طرح چکر کاٹ رہا تھا، اس کے ماتھے پر ابھری رگیں اس کے اندرونی طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ اس نے ابھی تک وہی میلا کچیلا لباس پہن رکھا تھا، مگر اب اس کی شخصیت میں وہ فقیر والی عاجزی نہیں بلکہ ایک سرد مہری تھی۔ سکون سے بیٹھ جاؤ سالار، خود کو اذیت دینے سے شہباز واپس نہیں آئے گا، دانیال نے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے ہوئے کہا۔ دانیال سالار کا واحد دوست اور اس کا ٹیکنیکل ہینڈ تھا جو ہمیشہ اسے زمینی حقائق سے جوڑے رکھتا تھا۔ سالار یکدم مڑا اور میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ سکون؟ دانیال، 3 مہینے، پورے 9 دن میں نے اس گندے فٹ پاتھ پر گزارے تاکہ اس سانپ کا سر کچل سکوں، اور آج جب وہ میرے نشانے پر تھا تو اس بیوقوف لڑکی نے آ کر سارا کھیل چوپٹ کر دیا۔ اس نے غصے سے دانت پیستے ہوئے مانیٹر کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی ہمدردی نے ایک ایسے درندے کو آزاد کر دیا جو اب جانے کتنے اور گھر اجاڑے گا۔ وہ لڑکی مجرم ہے دانیال، وہ اتنی ہی قصوروار ہے جتنا شہویز۔ دانیال نے کرسی گھمائی اور سنجیدگی سے سالار کو دیکھا۔ وہ ایک عام سی کالج کی لڑکی ہے سالار، اسے کیا پتا تھا کہ تم وہاں ملک بچا رہے ہو یا کسی کا انتظار کر رہے ہو۔ اس نے تمہیں غریب سمجھ کر کھانا پیش کیا، یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ میرے لیے ہے، سالار دھاڑا۔ میرے مشن کے بیچ میں آنے والا ہر شخص میرا دشمن ہے۔ اس نے مجھے نخرے دکھانے والا فقیر کہا، اس نے میری توہین کی، اور سب سے بڑھ کر اس نے میرا وقت برباد کیا۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی آواز کو خطرناک حد تک دھیما کر لیا۔ دانیال، اس کا ڈیٹا نکالو۔ دانیال کے ہاتھ کی بورڈ پر رک گئے۔ تم کیا کرنے والے ہو؟ دیکھو، ایجنسی ہمیں معصوم شہریوں کی ہراساں کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ مجھے ایجنسی سے نہیں پوچھ رہا ہوں، میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ سالار کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ مجھے اس کا نام، اس کا حسب نسب، اس کی کمزوریاں، سب کچھ چاہیے۔ اسے لگ رہا ہے کہ وہ نیکی کر کے بہت سکون سے سوئے گی۔ نہیں، اب اسے پتہ چلے گا کہ جس فقیر سے وہ بدتمیزی کر رہی تھی وہ اس کی فقیر بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ دانیال جانتا تھا کہ سالار کو روکنا ناممکن ہے۔ اس نے چند بٹن دبائے، اسکرین پر تیزی سے ڈیٹا اسکرین ہونے لگا۔ چند سیکنڈز بعد ایک تصویر ابھری، یہ وہی معصوم چہرہ تھا، رودابا، نام رودابا یوسف۔ دانیال نے پڑھنا شروع کیا۔ عمر 20 سال، سٹی کالج میں BA کی طالبہ، والد کا انتقال ہو چکا ہے، گھر میں صرف ایک بڑی بہن ہے زرنش جو ایک نجی اسکول میں پڑھاتی ہے۔ معاشی حالت متوسط ہے، کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں، بلکہ محلے میں اپنی شرافت اور سماجی کاموں کی وجہ سے جانی جاتی ہے۔ سالار اسکرین کے قریب گیا، اس نے تصویر میں موجود رودابا کی آنکھوں میں دیکھا جن میں ایک عجیب سا اعتماد اور سادگی تھی۔ رودابا، اس نے نام کو اس طرح دہرایا جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کا نام یاد کر رہا ہو۔ تمہاری یہ شرافت ہی اب تمہارا بوجھ بنے گی۔ سالار، میری بات سنو، دانیال نے اسے ٹوکا۔ شہویز کو ڈھونڈنا ہماری ترجیح ہونی چاہیے، اس لڑکی کے پیچھے وقت ضائع کرنا حماقت ہے۔ یہ وقت کا ضیاع نہیں ہے دانیال، یہ تلافی ہے۔ سالار نے اپنا کوٹ اتارا اور میز پر پھینکا۔ شہویز تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنا دماغ پرسکون کرنا ہوگا، اور میرا دماغ تب تک پرسکون نہیں ہوگا جب تک میں اس لڑکی کو اس کی اوقات نہ یاد دلا دوں۔ اسے لگتا ہے وہ بہت بہادر ہے، اسے لگتا ہے وہ کسی کی بھی تسلیل کر سکتی ہے۔ وہ ایک نقشے کی طرف بڑھا جہاں رودابا کے گھر کا علاقہ نشان زدہ تھا۔ وہ کہتی تھی نا کہ نخرے کس بات کے، فقیر ہو۔ اب میں اسے بتاؤں گا کہ جب ایک فقیر اپنی اوقات پر آتا ہے تو نخرے کس کے ختم ہوتے ہیں۔
دانیال نے سرد آہ بھری۔ تم حد پار کر رہے ہو سالار، انتقام کی آگ میں تم ایک معصوم کو گھسیٹ رہے ہو۔ معصوم کا پردہ تو آج دوپہری چاک ہو گیا تھا دانیال۔ سالار نے ایک دراز کھولا اور اس میں سے کالی رنگ کی ایک پستول نکالی۔ اس نے اسے لوڈ کیا اور ہولسٹر میں پھنسایا۔ اس نے میرا مشن برباد کیا ہے، اب میں اس کا سکون برباد کروں گا۔ کل کی رات اس کے لیے زندگی کی سب سے لمبی رات ہوگی۔ کمرے کی خاموشی میں پستول کے لوڈ ہونے کی آواز کسی خوفناک انجام کا پیش خیمہ تھی۔ سالار کی نظریں اب بھی رودابہ کی تصویر پر جمی تھی جہاں وہ مسکرا رہی تھی، مگر سالار کے ذہن میں صرف ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، تمہیں اب مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس نے لائٹ آف کی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے اسکرین پر رودابہ کا چہرہ اب بھی چمک رہا تھا جیسے اندھیرے میں کوئی چراغ ہو۔ سالار کا غصہ اور اس کا جنون اب ایک نیا رخ اختیار کر چکا تھا۔ وہ شہاویز کی تلاش کے ساتھ ساتھ اب رودابہ کو اپنے حصار میں لینے کا منصوبہ مکمل کر چکا تھا۔ اسے اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ اس کا یہ قدم اسے کس کھائی میں گرا دے گا، اسے صرف اپنے ادھورے مشن کا بدلہ چاہیے تھا۔ رات کے 2 بجے جب دنیا گہری نیند کی آغوش میں تھی، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور چاند کی مدھم روشنی کمرے کی کھڑکی سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ رودابہ اپنے بیڈ پر سکون کی نیند سو رہی تھی۔ اس کا چہرہ کسی معصوم بچے کی طرح پرسکون تھا۔ گھر کے باہر ایک کالی رنگ کی ہائی لیکس گاڑی خاموشی سے آ کر رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک وجود باہر نکلا۔ سالار نے آج کالے رنگ کا ٹیڈ کلوز فٹ لباس پہن رکھا تھا، ہاتھوں میں چمڑے کے دستانے اور چہرے پر ایک سیاہ نقاب جس سے صرف اس کی وہ اقامی آنکھیں نظر آ رہی تھی جو انتقام کی آگ میں دہک رہی تھی۔ پوزیشن کلیئر ہے سالار، دانیال کی آواز اس کے کان میں لگی ڈیوائس سے ابھری۔ گھر کے آس پاس کوئی CCTV کیمرہ نہیں ہے اور محلے کا چوکیدار دوسری گلی میں ہے، تمہارے پاس صرف 5 منٹ ہے۔ سالار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے دیوار پھلانگ کر صحن میں اترا۔ اس کی نقل و حرکت میں ایک تربیت یافتہ شکاری جیسی چستی تھی۔ اس نے جیب سے ایک ماسٹر کی نکالی اور کمال مہارت سے پچھلے دروازے کا لاک کھول دیا۔ دروازہ بغیر کسی آواز کے کھل گیا۔ اندر کی فضا میں گلاب کے عطر کی ہلکی سی خوشبو بسی ہوئی تھی۔ سالار دبے قدموں راہداری سے ہوتا ہوا رودابہ کے کمرے کے سامنے پہنچا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ دھکیلا۔ کمرے میں لگی نائٹ لیمپ کی نیلی روشنی نے منظر کو مزید پراسرار بنا دیا تھا۔ رودابہ گہری نیند میں تھی۔ اس کے سرہانے وہی لنچ باکس رکھا تھا جس نے آج دوپہر سارا فساد کھڑا کیا تھا۔ سالار ایک پل کے لیے اس کے بیڈ کے قریب رکا۔ اس کی نظریں رودابہ کے پرسکون چہرے پر جمی تھی۔ تمہاری یہی معصومیت تمہاری سب سے بڑی دشمن ہے لڑکی، اس نے دل میں سوچا۔ اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا اسپرے نکالا اور اسے رودابہ کے چہرے کے قریب کر کے ہلکا سا پریس کیا۔ رودابہ نے نیند میں تھوڑی سی جنبش کیے، ایک لمبا سانس لیا اور پھر اس کا وجود بالکل ساکت ہو گیا۔ وہ اب کلوروفارم کے زیر اثر گہری بے ہوشی میں جا چکی تھی۔ سالار نے اسے کمبل سمیت اپنی مضبوط باہوں میں اٹھایا۔ رودابہ کا وجود اس کے ہاتھوں میں کسی گڑیا کی طرح بے جان لگ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے نکلنے لگا، اچانک برابر والے کمرے کا دروازہ کھلا اور زرنش، رودابہ کی بڑی بہن، باہر نکلی۔ وہ پانی پینے کے لیے کچن کی طرف جا رہی تھی۔ اندھیرے میں ایک لمبے سائے کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ رودابہ، تم جاگ رہی ہو؟ اس نے نیند بھری آواز میں پوچھا۔ سالار وہیں جم گیا۔ اس نے اپنی سانسیں روک لی۔ زرنش نے دیوار پر ہاتھ مار کر لائٹ کا بٹن دبایا لیکن لائٹ نہیں جلی۔ دانیال نے پہلے ہی پورے گھر کا فیوز اڑا دیا تھا۔ یہ لائٹ کو کیا ہوا؟ زرنش بڑبڑائی۔ اس نے موبائل کی ٹارچ جلائی۔ ٹارچ کی روشنی جیسے ہی سالار کے نقاب پوش چہرے پر پڑی، زرنش کے حلق سے ایک چیخ نکلنے ہی والی تھی کہ سالار نے بجلی کی سی تیزی سے جیب سے ایک چھوٹا سا ڈارٹ نکالا اور زرنش کے بازو پر دے مارا۔ زرنش اپنے بازو پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھیں چند لمحے سالار کو دیکھتی رہیں اور پھر وہ لڑکھڑا کر فرش پر گر گئی۔ وہ بے ہوش نہیں ہوئی تھی، بس اس کے اعصاب چند منٹوں کے لیے سن ہو گئے تھے۔ وہ بولنے اور ہلنے کی سکت کھو چکی تھی۔ سالار نے ایک آخری نظر اس تڑپتی ہوئی بہن پر ڈالی اور رودابہ کو لے کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا۔ اس نے رودابہ کو سیٹ پر لٹایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ نکل جاؤ سالار، پولیس کی ایک گاڑی مین روڈ پر دیکھی گئی ہے، دانیال نے وارننگ دی۔ گاڑی سڑک پر دوڑنے لگی۔ سالار نے بیک کی ویو مرر میں سوئی ہوئی رودابہ کو دیکھا۔ اس کے بال اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے اور وہ اب بھی اسی بے خبری میں سو رہی تھی کہ جیسے اپنے گھر کے محفوظ بستر پر ہو۔ تم نے اسے اٹھا ہی لیا آخر،
دانیال کی آواز میں افسوس تھا۔ اب کیا کرو گے؟ اب میں اسے وہ سکھاؤں گا جو اسے کالج میں نہیں سکھایا گیا۔ سالار نے سرد لہجے میں کہا، اسے لگتا ہے کہ دنیا بہت خوبصورت اور رحم دل ہے۔ اب اسے پتہ چلے گا کہ یہاں ہر ہاتھ میں پتھر چھپا ہوتا ہے۔ اسے مجھ پر رحم آ رہا تھا نا، اب وہ اپنی جان کے لیے رحم کی بھیک مانگے گی۔ وہ ایک معصوم لڑکی ہے سالار، اسے کسی گندے کھیل میں مت گھسیٹو۔ دانیال نے سمجھانے کی کوشش کی۔ گندے کھیل کی شروعات اس نے کی تھی دانیال، میں تو بس اسے انجام تک پہنچا رہا ہوں۔ شہویز اس وقت آزاد ہے اور اس کی وجہ یہ لڑکی ہے۔ جب تک شہویز میرے قبضے میں نہیں آتا یہ لڑکی میری یرغمال رہے گی۔ گاڑی شہر کے حدود سے نکل کر ایک ویران صنعتی علاقے کی طرف مڑ گئی۔ وہاں ایک پرانی گودام نما عمارت کھڑی تھی جس کا بیسمنٹ سالار کا وہ قید خانہ تھا جہاں وہ بڑے بڑے مجرموں کے حوصلے توڑتا تھا۔ اس نے گاڑی روکی اور رودابا کو دوبارہ اٹھایا۔ بیسمنٹ کی سیڑھیاں اترتے ہوئے لوہے کے دروازے کی چڑچڑاہٹ سے فضا میں ایک عجیب سا خوف پھیل گیا۔ اس نے رودابا کو بیسمنٹ کے وسط میں پڑی ایک کرسی پر بٹھا دیا اور اس کے ہاتھ پیر نرم رسیوں سے باندھ دیے۔ وہ اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، صرف اسے یہ احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ اب اس کے رحم و کرم پہ ہے۔ سالار نے ایک لمبا گلاس پانی کا بھرا اور رودابا کے چہرے پر چھینٹے مارے۔ رودابا نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، اس کا سر چکرا رہا تھا اور نظریں دھندلی تھیں۔ سامنے اندھیرا تھا اور صرف ایک بلب اس کے سر پر روشن تھا۔ زرنش، آپ کہاں ہیں؟ اس نے نقیب آواز پہ پکارا۔ زرنش یہاں نہیں ہے، ایک بھاری اور کٹیلی آواز اندھیرے میں ابھری۔ رودابا کی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ اس نے سامنے دیکھا جہاں سالار کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ نقاب اب اس کے چہرے سے ہٹ چکا تھا لیکن اندھیرے کی وجہ سے اس کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ آپ کون ہیں؟ میں یہاں کیسے آئی؟ رودابا کی آواز میں لرزہ پیدا ہو گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ ہلانے کی کوشش کی لیکن وہ بندھے ہوئے تھے۔ خدا کے لیے مجھے جانے دیں، آپ کو کیا چاہیے؟ پیسے؟ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میری بہن پریشان ہوگی۔ سالار اندھیرے سے نکل کر روشنی کے دائرے میں آیا۔ رودابا نے اسے دیکھا اور اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ یہ وہی فقیر تھا لیکن اب اس کے بدن پر مہنگا لباس تھا اور آنکھوں میں وہ درندگی تھی جو کسی بھوکے بھیڑیے میں ہوتی ہے۔ پہچانا مجھے؟ سالار نے اس کے قریب جھک کر پوچھا۔ اس کا سانس رودابا کے چہرے سے ٹکرا رہا تھا۔ آج دوپہر تم نے مجھ سے کہا تھا کہ نخرے کس بات کے، فقیر ہو، یاد ہے نا؟ رودابا کا رنگ فک ہو گیا۔ آپ وہی، لیکن آپ تو… میں کیا ہوں یہ اب تمہیں پتہ چلے گا۔ سالار نے اس کی ٹھوری کو پکڑ کر اپنا چہرہ اس کے قریب کیا۔ تم نے میرا ایک مشن برباد کیا رودابا۔ تم نے اس شخص کو بھگا دیا جسے پکڑنے کے لیے میں نے اپنی زندگی داؤ پر لگائی تھی۔ اب تم یہاں بیٹھو گی اور دیکھو گی کہ ایک فقیر جب اپنی اوقات پر آتا ہے تو کیا کرتا ہے۔ رودابا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مجھے معاف کر دے، مجھے نہیں پتا تھا، میں تو صرف آپ کی مدد کرنا چاہتی تھی۔ تمہاری مدد کی قیمت بہت مہنگی ہے لڑکی، سالار نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اب اس بیسمنٹ کی دیواریں تمہاری ساتھی ہیں، تمہیں اب مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ وہ مڑا اور لوہے کا بھاری دروازہ باہر سے لاک کر دیا۔ رودابا کی چیخیں اس بند کمرے میں گونج رہی تھیں۔ بیسمنٹ کی دیواریں سیمنٹ کی تھیں جن پر نمی کے نشانات صاف دیکھے جا سکتے تھے۔ رودابا کرسی سے بندھی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف رسیوں میں جکڑے ہوئے تھے، لیکن سالار نے یہ خیال رکھا تھا کہ رسیاں اتنی سخت نہ ہو کہ خون کی گردش رک جائے۔ رودابا کی سسکیاں اب تھم چکی تھیں مگر خوف اس کے وجود میں سرایت کر چکا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک چھوٹی سی نیکی اس سے اس جہنم تک لے آئے گی۔ اس کی نظریں بار بار اس بھاری لوہے کے دروازے کی طرف اٹھتی تھیں جہاں سے وہ شخص باہر گیا تھا۔ اچانک دروازے کے باہر بھاری بوٹوں کی آواز سنائی دی۔ ٹک ٹک ٹک، ہر قدم رودابا کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہا تھا۔ تالے میں چابی گھومنے کی کرخت آواز آئی اور دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ سالار اندر داخل ہوا۔ اب وہ نقاب کے بغیر تھا، اس کے چہرے کے نقش کسی تراشے ہوئے پتھر کی طرح سخت اور بے لچک تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹرے تھی جس میں پانی کا گلاس اور کچھ بسکٹ رکھے تھے۔ اس نے وہ ٹرے قریب ہی پڑی ایک پرانی لکڑی کی میز پر رکھی اور ایک کرسی کھینچ کر رودابا کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ تو نیند کیسی رہی؟ سالار نے نہایت سرد اور طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ رودابا نے کپکپاتی نظروں سے اسے دیکھا، اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سوج چکی تھیں۔ آپ مجھے مار دیں گے؟ اس نے بمشکل سرگوشی کی۔ سالار نے ایک گہرا سانس لیا اور پیچھے ٹیک لگا دی۔ مارنا تو بہت آسان راستہ ہے رودابا،
میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا، میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمہاری ایک نادانی نے کتنا بڑا طوفان کھڑا کیا ہے۔ وہ اٹھا اور میز سے پانی کا گلاس اٹھا کر رودابا کی لبوں سے لگایا۔ رودابا نے پہلے انکار میں سر ہلایا، مگر پیاس کی شدت نے اسے گھونٹ بھرنے پر مجبور کر دیا۔ تمہیں پتہ ہے شاویز کون ہے؟ سالار نے گلاس واپس رکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس ملک کا وہ کینسر ہے جسے جڑ سے کاٹنا میرا مقصد تھا۔ آج وہ میری گن کی رینج میں تھا، مگر تم نے اپنا وہ آدھا کھانا پیش کر کے اسے زندگی دے دی۔ مجھے سچ میں نہیں پتا تھا۔ رودابا پھر سے رو پڑی۔ میں نے تو آپ کو ایک ضرورت مند سمجھا تھا۔ کیا کسی کی مدد کرنا اتنا بڑا گناہ ہے؟ مدد اس کی جاتی ہے جو مانگے۔ سالار غرا کر اس کے قریب ہوا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ ہٹ جاؤ، میں نے تم پر چیخ کر تمہیں وارننگ دی تھی، مگر تمہاری انا، تمہارے وہ نخرے، فقیر ہو شکر مناؤ، یہی کہا تھا نا تم نے؟ رودابا نے نظریں جھکا لی۔ اسے اپنا وہ جملہ اب کسی تیر کی طرح چبھ رہا تھا۔ اب تمہاری وہ ہمدردیاں کہاں گئی؟ سالار نے طنز کیا۔ اب مجھ پر رحم کیوں نہیں کرتی؟ نکال کر دو نا اپنا وہ جادوئی لنچ باکس۔ میں معافی مانگتی ہوں، رودابا نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ میری بہن کو چھوڑ دے، وہ بہت پریشان ہوگی، اسے نہیں پتا میں کہاں ہوں، وہ اکیلی ہے۔ سالار کے چہرے پر ایک پل کے لیے زرنش کا خیال آیا جو بے ہوشی کی حالت میں فرش پر گری تھی، مگر اس نے فوراً اس خیال کو جھٹک دیا۔ تمہاری بہن محفوظ بھی ہے ابھی کے لیے، لیکن اگر تم نے شور مچانے یا بھاگنے کی کوشش کی تو نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ وہ اٹھ کر کمرے کے دوسرے کونے میں چلا گیا جہاں کچھ مانیٹرز نصب تھے جن پر شہر کے مختلف حصوں کی فیڈز چل رہی تھیں۔ آپ کون ہیں؟ رودابا نے ہمت جمع کر کے پوچھا۔ آپ کوئی عام مجرم نہیں لگتے، آپ کا طریقہ، آپ کی باتیں، آپ کیا چاہتے ہیں مجھ سے؟ سالار مڑا، اس کی آنکھوں میں ایک پراسرار چمک تھی۔ میں وہ ہوں جو تمہاری معصومیت کا پردہ چاک کرے گا۔ تمہیں لگتا ہے کہ دنیا سفید اور کالی ہے؟ نہیں رودابا، دنیا گرے ہے۔ یہاں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بننے میں ایک لمحہ لگتا ہے۔ وہ دوبارہ اس کے قریب آیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میں تمہیں یاد تب تک رکھوں گا جب تک شاہویز دوبارہ میرے جال میں نہیں آتا۔ تم میرا موہرا ہو، اور ایک موہرے کی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ لیکن میرا کیا قصور ہے؟ رودابا نے تڑپ کر کہا۔ آپ کس گناہ گار کو سزا دیں؟ مجھے جیسی نہتی لڑکی کو یہاں قید کر کے آپ کو کیا ملے گا؟ کیا یہ آپ کی مردانگی ہے؟ سالار کا ہاتھ خود بخود مٹھی میں بند ہو گیا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، مردانگی کی باتیں مجھ سے مت کرو۔ میں نے اس ملک کے لیے وہ کچھ قربان کیا ہے جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ تمہاری ایک چھوٹی سی بیوقوفی نے میری 3 سال کی انڈر کور زندگی خاک میں ملا دی۔ وہ مڑا اور جانے لگا، مگر دروازے پر پہنچ کر رکا۔ کھانا کھا لینا، مجھے لاشیں سنبھالنے کا شوق نہیں ہے۔ سنیں، رودابا نے اسے پکارا۔ سالار نے گردن موڑ کر دیکھا۔ آپ نے مجھے یہاں بیسمنٹ میں بند تو کر دیا ہے۔ رودابا کی آواز میں اب خوف کی جگہ ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ لیکن آپ اپنے ضمیر کو کہاں بند کریں گے؟ میں دیکھ سکتی ہوں آپ کے اندر ایک انسان ابھی بھی باقی ہے، ورنہ آپ میری رسیوں کو اتنا ڈھیلا نہ رکھتے کہ مجھے تکلیف نہ ہو۔ سالار کے چہرے پر ایک پل کے لیے حیرت کی لہر دوڑ گئی، مگر اس نے فوراً اسے سختی کے پیچھے چھپا لیا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، باہر نکل کر دروازہ لاک کر دیا اور اندھیری راہداری میں چلنے لگا۔ باہر نکل کر اس نے دانیال کو فون کیا۔ دانیال، اس کے گھر پر نظر رکھو، زرنش ہوش میں آ گئی ہوگی، پولیس تک بات نہیں جانی چاہیے۔ اور اس لڑکی کا کیا؟ دانیال نے پوچھا۔ سالار نے گہرا سانس لیا اور پیچھے مڑ کر اس بند دروازے کو دیکھا۔ وہ میری توقع سے زیادہ ہمت والی نکلی، لیکن اسے ابھی ٹوٹنا باقی ہے۔ بیسمنٹ کے اندر رودابا نے دیوار سے سر ٹیک لیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ یہ لڑائی اب صرف جسمانی نہیں بلکہ نفسیاتی بھی تھی۔ سالار اسے توڑنا چاہتا تھا، لیکن رودابا نے فیصلہ کیا کہ وہ اسے یہ جتائے گی کہ نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی، چاہے اس کی قیمت قید ہی کیوں نہ ہو۔ سالار کا رویہ سخت تھا، مگر رودابا کے آخری جملے نے اس کے دل کے کسی کونے میں ارتعاش پیدا کر دیا تھا۔ 3 دن بعد بیسمنٹ کی فضا میں اب وہ پہلے جیسی اجنبیت نہیں تھی، مگر تناؤ اب بھی برقرار تھا۔ رودابا کے چہرے کی رنگت اڑ چکی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اب ایک ٹھہراؤ سا آ گیا تھا۔ وہ گھٹنوں دیوار پر بنے والے سیاہوں کو دیکھتی رہتی اور سوچتی کہ باہر کی دنیا میں زرنش پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اچانک لوہے کا دروازہ کھلا۔
سالار اندر داخل ہوا مگر آج اس کی چال میں وہ پہلے والا روپ نہیں تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر تھکن کے گہرے سائے تھے۔ وہ خاموشی سے میز کے پاس آیا اور ایک فائل وہاں پٹک دی۔ تمہارے شاویز نے اپنا پتہ دے دیا ہے، سالار نے بغیر رودابا کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی تلخی تھی۔ رودابا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میرا شاویز نہیں ہے وہ، آپ اسے میرا کہہ کر میری توہین مت کریں۔ سالار نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ اوہ، تو اب تمہیں اس سے نفرت ہو گئی ہے؟ وہی شخص جس کی جان بچانے کے لیے تم نے مجھ سے جھگڑا کیا تھا۔ میں نے اس کی جان نہیں بچائی تھی، میں نے ایک انسان کو کھانا کھلانے کی کوشش کی تھی۔ رودابا نے دو ٹوک لہجے میں جواب دیا۔ گناہ اس کا ہے جو لبادہ اوڑھ کر بیٹھا تھا۔ اسی لمحے سالار کے فون پر ایک ویڈیو کال آئی۔ اس نے اسکرین رودابا کی طرف کر دی۔ اسکرین پر ایک پرتعیش کمرہ نظر آ رہا تھا جہاں شاویز اطمینان سے بیٹھا سگار پی رہا تھا۔ اس کے پیچھے دو مسلح آدمی کھڑے تھے۔ سالار صاحب، شاویز کی آواز گونجی جو زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ تمہیں لگا تھا کہ تم ایک لڑکی کو اٹھا کر مجھے کمزور کر دو گے؟ سنا ہے وہ لڑکی بڑی معصوم ہے، تمہارے جیسے پتھر کے پاس وہ بیچاری کیسے جی رہی ہوگی؟ سالار کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا مگر وہ خاموش رہا۔ دیکھو سالار، شاویز نے ٹھیکے لہجے میں کہنا جاری رکھا، تمہارے پاس 24 گھنٹے ہیں، وہ لڑکی مجھے دے دو اور میں تمہیں وہ فائلیں دے دوں گا جو تم ڈھونڈ رہے ہو، ورنہ میں نے سنا ہے تمہاری اس قیدی کی ایک بہن بھی ہے، زرنش، بیچاری اکیلی گھر میں رو رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے چپ کروانے کے لیے مجھے اپنے بندے بھیجنے پڑے۔ ویڈیو کٹ گئی، کمرے میں موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ رودابا کا دل جیسے ڈوب گیا۔ سرنش، اس کے لبوں سے ایک بے جان پکار نکلی۔ اس نے تڑپ کر سالار کی طرف دیکھا۔ آپ نے سنا؟ وہ میری بہن کو نقصان پہنچائے گا، خدا کے لیے کچھ کریں۔ سالار نے زور سے میز پر مکہ مارا۔ خاموش رہو رودابا، اب میں جانتا ہوں وہ کیا کر رہا ہے، وہ مجھے اکسا رہا ہے، وہ مجھے مار دے گا سالار، وہ میری بہن کو بھی۔ رودابا کرسی پر بندی ہونے کے باوجود بے چینی سے تڑپنے لگی۔ اچانک اس کا سانس اکھڑنے لگا، اسے دمہ کا ہلکا سا دورہ پڑ رہا تھا جو شدید ذہنی دباؤ کی وجہ سے اکثر ایسے ہو جاتا تھا۔ اس کا چہرہ نیلا پڑنے لگا اور وہ کھانسنے لگی۔ سالار جو ابھی تک غصے میں تھا فوراً سے اس کی طرف لپکا۔ اس نے جلدی سے اس کے ہاتھ کھولے۔ رودابا، کیا ہوا؟ سانس لو۔ سالار کی آواز میں پہلی بار حقیقی فکر جھلکی۔ وہ اسے کرسی سے اٹھا کر فرش پر بٹھانے لگا۔ رودابا اس کے کندھے پر ڈھیر ہو گئی۔ اسے شدید بخار بھی چڑھ رہا تھا جو پچھلے 3 دن کی سردی اور خوف کا نتیجہ تھا۔ سالار نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ آنکھ کی طرح تپ رہا تھا۔ دانیال، جلدی سے اوپر سے فرسٹ ایڈ کٹ اور انہیلر لے کر آؤ۔ سالار نے چیخ کر اپنے ساتھی کو پکارا۔ اگلے 2 گھنٹے سالار کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھے۔ اس نے رودابا کو بیڈ پر لٹایا۔ اس نے اس کے ماتھے پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھی اور اسے دوائی کھلائی۔ وہ شخص جو دشمنوں کے دل چیر دیتا تھا آج ایک معصوم لڑکی کی سسکیاں سن کر بے چین ہو رہا تھا۔ رات کے پچھلے پہر جب رودابا کا بخار کچھ کم ہوا، اس نے نیم و آنکھوں سے سالار کو دیکھا۔ سالار وہیں قریب ہی کرسی پر بیٹھا سر جھکائے سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ آپ کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ رودابا نے نہایت نخیف آواز میں پوچھا۔ سالار نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں تھکن اور پچھتاوے کی ایک لکیر تھی۔ کیا؟ میری دیکھ بھال؟ آپ تو مجھ سے بدلہ لینا چاہتے تھے نا؟ رودابا نے کرہاتے ہوئے کہا۔ آپ تو چاہتے تھے کہ میں اپنی اوقات یاد رکھوں۔ سالار خاموش رہا۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور کھڑکی کی طرف دیکھنے لگا جہاں سے رات کی سیاہی اب چھٹ رہی تھی۔ تمہاری اوقات وہ نہیں جو میں نے سمجھ لی تھی، سالار نے دھیمی آواز میں کہا۔ شاویز نے جب تمہاری بہن کا نام لیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے تمہیں اس آگ میں جھونک دیا ہے جس کا تم سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ میں ایک ایجنٹ ہوں رودابا، میرا کام معصوموں کی حفاظت کرنا ہوتا ہے، انہیں یرغمال بنانا نہیں۔ رودابا نے اسے غور سے دیکھا۔ اس سے اس سخت گیر لہجے کے پیچھے ایک ٹوٹا ہوا انسان نظر آیا۔ سالار، اس نے پہلی بار اس کا نام لیا، آپ برے انسان نہیں ہیں۔ شاویز جیسے لوگ آپ کے اندر کی اچھائی کو مارنا چاہتے ہیں لیکن آپ انہیں کامیاب مت ہونے دیں۔ سالار مڑا اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ تم عجیب لڑکی ہو، میں نے تمہیں اغوا کیا، تمہیں اندھیرے میں رکھا، تمہیں ڈرایا، اور تم اب بھی میری اچھائی کی بات کر رہی ہو کیونکہ آپ نے مجھے گولی نہیں ماری۔ رودابا نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی۔ اور کیونکہ آپ کی آنکھیں بتاتی ہیں کہ آپ کو اپنے کیے پر دکھ ہے۔ سالار نے اپنا ہاتھ رودابا کے ماتھے پر رکھا تاکہ بخار چیک کر سکے۔
اس بار رتابہ پیچھے نہیں ہٹی۔ اس ایک لمس نے دونوں کے درمیان موجود نفرت کی دیوار کو گرا دیا تھا۔ میں تمہیں شاہویز کے حوالے نہیں کروں گا، سالار نے عزم سے کہا، اور میں تمہاری بہن بھی کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ یہ میرا وعدہ ہے اور ایک ایجنٹ اپنا وعدہ کبھی نہیں توڑتا۔ اور آپ کا مشن؟ رودابا نے پوچھا۔ مشن اب بدل گیا ہے۔ سالار کی آنکھوں میں وہی پرانی عقابی چمک واپس آ گئی تھی، مگر اس بار اس میں حفاظت کا جذبہ تھا۔ پہلے مشن صرف شاہویز کو پکڑنا تھا، اب مشن تمہیں اور تمہاری بہن کو اس گندگی سے نکالنا ہے۔ اسی لمحے دانیال کمرے میں داخل ہوا۔ سالار، شاہویز کے آدمیوں نے اس لوکیشن کو ٹریس کر لیا ہے، وہ یہاں آ رہے ہیں، ہمارے پاس صرف 10 منٹ ہیں۔ سالار فوراً کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی گن نکالی اور اسے چیک کیا۔ اس نے رودابا کی طرف دیکھا جو ابھی بھی کمزور تھی۔ کیا تم چل سکتی ہو؟ اس نے پوچھا۔ رودابا نے سر ہلایا۔ سالار نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ خوفزدہ مت ہونا، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہیں چھو بھی نہیں سکتا۔ رودابا نے سالار کے مضبوط ہاتھ کو تھام لیا۔ اسے احساس ہوا کہ جس فقیر سے اس نے جھگڑا کیا تھا وہی اب اس کا واحد محافظ بن چکا تھا۔ دشمن باہر کھڑے تھے، مگر بیسمنٹ کے اس سرد کمرے میں ایک نئی کہانی کی بنیاد رکھی جا چکی تھی۔ شاہویز کا خطرہ سر پر منڈلا رہا تھا اور سالار کا دل اب بدل چکا تھا۔ اب اصل جنگ شروع ہونے والی تھی۔ فضا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ سیف ہاؤس کے باہر لگی خشک جھاڑیوں میں سڑسڑاہٹ ہوئی اور پھر یکدم خاموشی ٹوٹ گئی۔ شاہویز کے تربیت یافتہ کارندوں نے خاموشی سے عمارت کا محاصرہ کر لیا تھا۔ ان کے پاس جدید ترین اسلحہ اور نائٹ ویژن چشمے تھے، مگر ان کا سامنا اس شخص سے تھا جس نے اندھیروں میں جینا سیکھا تھا۔ اندر سالار نے رودابا کو ایک محفوظ کونے میں بٹھا دیا تھا۔ اس نے اپنا بلٹ پروف جیکٹ اتار کر رودابا کو پہنانے کی کوشش کی، مگر رودابا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں سالار، آپ کو اس کی زیادہ ضرورت ہے، باہر بہت سے لوگ ہیں۔ رودابا کی آواز خوف سے تھر تھرا رہی تھی۔ خاموشی سے اسے پہنو رودابا، سالار نے حکم دیا۔ اس کی آواز میں وہی پرانی سختی تھی، مگر اب اس میں فکر مندی کا عنصر غالب تھا۔ تمہاری زندگی اس وقت میرے مشن سے زیادہ اہم ہے۔ دانیال، تم پچھلے دروازے کو سنبھالو، میں انہیں یہاں روکتا ہوں۔ دانیال نے اس بات میں سر ہلایا اور اپنی پوزیشن سنبھال لی۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور سیف ہاؤس کا بیرونی دروازہ اڑ گیا۔ شیشے کے ٹکڑے فضا میں بکھر گئے اور گولیوں کی تھڑتھڑاہٹ سے در و دیوار لرز اٹھے۔ وہ آ گئے، رودابا چیخی اور اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ نیچے جھک جاؤ۔ سالار نے اسے فرش پر لٹایا اور خود ایک بھاری الماری کے پیچھے پوزیشن لے کر جوابی فائرنگ شروع کر دی۔ باہر سے شاہویز کے خاص کارندے زوال کی طرف آ رہے اور گونجی۔ سالار، لڑکی ہمارے حوالے کر دو اور اپنی جان بچاؤ۔ شاہویز صاحب صرف اپنا بدلہ چاہتے ہیں، تم سے ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں۔ سالار نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ زوار اپنے مالک سے کہنا کہ سالار نے کبھی اپنا شکار ادھورا نہیں چھوڑا، اور اب تو یہ میری غیرت کا مسئلہ بن چکا ہے۔ ہمت ہے تو اندر آ کے لے جاؤ۔ جوابوں میں گولیوں کی بوچھاڑ ہوئی۔ سالار نے کمال مہارت سے ایک کے بعد ایک 2 حملہ آوروں کو نشانہ بنایا۔ وہ کسی سائے کی طرح حرکت کر رہا تھا۔ ایک پل وہ دائیں طرف ہوتا تو دوسرے ہی لمحے بائیں طرف سے گولی چلاتا۔ لڑائی طول پکڑ رہی تھی۔ حملہ آوروں کی تعداد زیادہ تھی اور وہ آہستہ آہستہ اندر داخل ہو رہے تھے۔ ایک حملہ آور عقبی کھڑکی توڑ کر اس کمرے میں داخل ہو گیا جہاں رودابا چھپی ہوئی تھی۔ مل گئی، اس نے وحشیانہ قہقہہ لگایا اور رودابا کے بالوں سے پکڑ کر اسے کھینچنے لگا۔ چھوڑو مجھے سالار! رودابا کی چیخ سالار کے کانوں میں کسی برقی رو کی طرح دوڑی۔ سالار نے مڑ کر دیکھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اس نے اپنی گن کی پرواہ کیے بغیر اس شخص پر چھلانگ لگا دی۔ دونوں فرش پر گرے اور گھتم گھتا ہو گئے۔ حملہ آور نے خنجر نکالا اور سالار کے شانے پر وار کیا، مگر سالار نے اس کا ہاتھ مڑوڑ کر وہی خنجر اس کے سینے میں اتار دیا۔ وہ ہانپتا ہوا کھڑا ہوا اور رودابا کو سہارا دیا۔ تم ٹھیک ہو؟ رودابا نے لرزتے ہوئے اس کے بہتے ہوئے خون کی طرف اشارہ کیا۔ آپ زخمی ہیں سالار؟ یہ کچھ نہیں ہے، سالار نے دانت پیستے ہوئے کہا، مگر اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ باہر گولیاں چلنا بند ہو گئی ہیں۔ ایک مہیم خاموشی چھا گئی۔ سالار، باہر آؤ ورنہ تمہارا ساتھی مارا جائے گا۔ زوار کی آواز اب بالکل قریب سے آ رہی تھی۔ سالار نے راہداری میں جھانکا۔ دانیال زخمی حالت میں ان کے قبضے میں تھا اور زوار نے اس کی کنپٹی پر پستول رکھی ہوئی تھی۔ شاہویز خود بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس کے چہرے پر فتح کی مسکراہٹ تھی۔ کھیل ختم ہوا سوار،
شاہویز نے اطمینان سے کہا، لڑکی باہر لاؤ ورنہ اپنے دوست کا بھیجا اڑتے ہوئے دیکھو گے۔ سالار کے سامنے اب دو راستے تھے، یا تو وہ ہتھیار ڈال دے یا اپنے بہترین دوست کو مرنے دے۔ اس نے رودابا کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے کوئی اور جان جائے۔ ٹھیک ہے، میں باہر آ رہا ہوں۔ سالار نے اپنی گن فرش پر پھینک دی۔ دانیال کو چھوڑ دو۔ وہ ہاتھ اٹھائے باہر نکلا۔ رودابا اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ شاویز نے رودابا کو دیکھ کر تنزیہ نظروں سے نوازا۔ تو یہ ہے وہ پری جمال جس نے ہمارے سختگیر ایجنٹ کا دل پگھلا دیا؟ اسے جانے دو شاہویز، تمہارا جھگڑا مجھ سے ہے۔ سالار نے سرد لہجے میں کہا، جھگڑا تو تم سے ہی ہے، اس لیے تو میں تمہیں تڑپتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ شاویز نے اپنی گن نکالی اور اسے لوڈ کیا۔ تم نے میری سلطنت ہلانے کی کوشش کی تھی، اب دیکھو کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے اس لڑکی کا کیا حشر ہوتا ہے۔ شاہنواز نے گن کا رخ رودابا کی طرف کیا۔ رودابا نے خوف سے آنکھیں بند کر لی، مگر سالار کی پھرتی شاہویز کی تصور سے بھی زیادہ تھی۔ جیسے ہی شاہویز نے ٹریگر دبایا، سالار نے ایک زوردار دھماکہ اور دھکا دے کر رودابا کو سائڈ پر کیا اور خود گولی کے سامنے آ گیا۔ گولی سالار کے بازو کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ اسی لمحے دانیال نے موقع پا کر زوار کی ٹانگ پر مارا اور اس کی گن چھین لی۔ سالار نے زخمی ہونے کے باوجود زمین پر پڑے پستول کو اٹھایا اور نشانہ لیے بغیر شاہویز کے ہاتھ پر فائر کیا۔ شاہویز کی گن دور جا گری۔ اب کوئی نہیں بچے گا، سالار نے دھاڑ کر کہا۔ باہر ایجنسی کی گاڑیوں کے سائرن گونجنے لگے۔ دانیال نے پہلے ہی بیک اپ ٹیم کو اطلاع دے دی تھی۔ شاہویز کے آدمی بدحواسی میں بھاگنے لگے، مگر ایجنٹس نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ شاہویز زخمی حالت میں فرش پر پڑا تھا۔ اس کے چہرے پر اب موت کا خوف تھا۔ سالار اس کے اوپر جھکا۔ اس کی آنکھیں اب کسی عام انسان کی نہیں بلکہ اس عقاب کی تھیں جو اپنے شکار کو ختم کرنے والا ہو۔ تم نے کہا تھا نا کہ مجھے کوئی نہیں بچا سکتا؟ سالار نے شاہویز کے کان میں سرگوشی کی۔ تم غلط تھے۔ معصوموں کی دعا اور سچائی کی طاقت تمہارے گناہوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ اس نے شاہویز کو ٹھوکر ماری اور پیچھے مڑا جہاں رودابا بدحواس کھڑی تھی۔ سالار کی شرٹ خون سے تر تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ وہ لڑکھڑایا، مگر گرنے سے پہلے رودابا نے اسے تھام لیا۔ آپ نے اپنی جان خطرے میں ڈالی، کیوں؟ رودابا نے روتے ہوئے پوچھا۔ سالار نے دھندلی ہوتی نظروں سے اسے دیکھا اور مدھم سا مسکرایا۔ کیونکہ تم نے کہا تھا نا کہ میں ایک اچھا انسان ہوں، بس وہی ثابت کر رہا تھا۔ وہ بے ہوش ہو کر رودابا کی گود میں گر گیا، جبکہ ایجنسی کے لوگ شاہویز کو ہتھکڑیاں لگا کر لے جا رہے تھے۔ معرکہ ختم ہو چکا تھا، مگر قربانی کی ایک نئی داستان لکھی جا چکی تھی۔ شاہویز کو گرفتاری اور اس ہولناک رات کو گزرے اب 2 ماہ ہو چکے تھے۔ وہ زخم جو سالار کے جسم پر لگے تھے وہ تو بھر چکے تھے، مگر جو زخم روح پر لگے تھے انہیں بھرنے کے لیے کسی مرہم کی ضرورت تھی۔ سالار اب ایک نئے روپ میں تھا۔ اس نے ایجنسی سے طویل رخصت لے لی تھی اور اب وہ اسی خاموش وادی میں وقت گزار رہا تھا جہاں رودابا اور اس کی بہن زرنش بھی حفاظت کے پیش نظر مقیم تھی۔ ریسٹ ہاؤس کے کشادہ برآمدے میں سالار کرسی پر بیٹھا دور پہاڑوں کی چوٹیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے بازو پر اب بھی ایک پٹی بندی تھی جو اس دن کی یاد دلاتی تھی جب اس نے رودابا کے لیے گولی کھائی تھی۔ فضا میں صنوبر کے درختوں کی خوشبو اور پرندوں کی چہچہاہٹ کا جادو تھا، مگر سالار کا دل کسی کی آہٹ کا منتظر تھا۔ قدموں کی چاپ ہوئی اور چائے کی ٹرے لیے رودابا برآمدے میں داخل ہوئی۔ اس نے ہلکے فیروزی رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا۔ اس کے کھلے بال ہوا میں لہرا رہے تھے اور چہرے پر وہ وحشت اب نہیں تھی جو بیسمنٹ میں دیکھی گئی تھی، بلکہ اب وہاں ایک حیا آمیز مسکراہٹ تھی۔ آپ پھر سے باہر بیٹھ گئے؟ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ شام کی سردی آپ کے زخم کے لیے اچھی نہیں ہے۔ رودابا نے پیالی میز پر رکھتے ہوئے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ سالار نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب سرد مہری نہیں تھی بلکہ ایک نرمی سی تپش تھی۔ کچھ زخموں کو ٹھنڈی ہوا کی ضرورت ہوتی ہے رودابا، اور کچھ کو صرف تمہاری باتوں کی، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ رودابا کا ہاتھ چائے ڈالتے ہوئے ایک پل کے لیے رکا۔ وہ اب بھی اس سالار کی عادی ہو رہی تھی جو اطمینان سے بات کرتا تھا۔ وہ خاموشی سے چائے کی پیالی اس کی طرف بڑھا کر خود ریلنگ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ زرنش آپ کے لیے بہت پریشان رہتی ہے۔ رودابا نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ وہ کہتی ہے کہ سالار صاحب نے ہمارے لیے جو کچھ کیا ہم اس کا احسان کبھی نہیں اتار سکتے۔ سالار اٹھا اور آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے بالکل پیچھے جا کھڑا ہوا۔ احسان؟ رودابا میں نے جو کچھ کیا وہ احسان نہیں تھا، وہ تلافی تھی۔
اس دن سے آج تک مجھے وہ ہر لمحہ یاد ہے جب میں نے تمہیں اس تاریک بیسمنٹ میں قید کر رکھا تھا۔ وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، مگر شاید وہی غلطی مجھے تم تک لانے کا راستہ تھی۔ رودابہ مڑی، اس کی بڑی بڑی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے تو وہ سب بھلا دیا سالار۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر وہ حادثہ نہ ہوتا تو میں کبھی یہ جان نہ پاتی کہ ایک سخت گیر ایجنٹ کے سینے میں اتنا موم جیسا دل بھی دھڑکتا ہے۔ سالار نے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ ان کے درمیان فاصلہ سمٹ کر محض چند انچ کا رہ گیا۔ فضا میں ایک عجیب سی کشش اور جذبات کا طوفان تھا۔ سالار نے اپنا ہاتھ آہستہ سے اٹھایا اور رودابہ کے چہرے پر آنے والی ایک آوارہ لٹ کو پیار سے اس کے کان کے پیچھے عرصا۔ اس کا لمس رودابہ کے وجود میں بجلیاں بھر گیا۔ تمہیں یاد ہے رودابہ؟ سالار کی آواز اب ایک سرگوشی میں بدل گئی تھی۔ اس دن کالج کے باہر تم نے مجھ سے کہا تھا کہ نخرے کس بات کے فقیر ہو۔ تم سچ کہتی تھی، میں واقعی فقیر تھا، محبت کا فقیر، سکون کا فقیر۔ میں ایک ایسی مشین بن چکا تھا جسے صرف خون اور بارود کی زبان آتی تھی۔ تم نے مجھے دوبارہ انسان بنایا ہے۔ رودابہ نے اپنی نظریں جھکا لی۔ اس کے رخساروں پر سرخی دوڑ گئی۔ اور میں بھی تو کتنی نادان تھی، میں نے آپ کو جھڑکا، آپ سے لڑی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میری زندگی کا سب سے قیمتی اثاثہ وہی شخص بن جائے گا۔ سالار نے نہایت نرمی سے رودابہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کی ہتھولیوں کی حدت رودابہ کے دل تک پہنچی۔ رودابہ شاہویز کا قصہ ختم ہو گیا۔ اب کوئی دشمن نہیں، کوئی مشن نہیں، کوئی ایجنسی نہیں، اب صرف میں ہوں اور تم ہو۔ کیا تم اس فقیر کے ساتھ زندگی کا سفر طے کرنا چاہو گی؟ کیا تم مجھے اپنے دل کے حصار میں ہمیشہ کے لیے قید کر سکتی ہو؟ رودابہ نے سر اٹھا کر سالار کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں صرف خلوص اور والہانہ پن تھا۔ اس نے سالار کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ میں نے تو آپ کو اسی دن معاف کر دیا تھا جب آپ نے میرے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی تھی۔ اب یہ قید نہیں سالار، یہ آزادی ہے، ہم دونوں کی آزادی۔ غروب ہوتے سورج کی آخری سنہری کرنیں ان دونوں پر پڑ رہی تھیں، جیسے قدرت خود اس بندر پر مہر لگا رہی ہو۔ سالار نے جھک کر رودابہ کے ماتھے پر اپنے لبوں کی مہر ثبوت کر دی۔ یہ بوسہ محض ایک لمس نہیں تھا، بلکہ ایک عہد تھا، حفاظت کا، وفا اور نہ ختم ہونے والی محبت کا۔ تمہیں اب مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ سالار نے شرارت سے وہی جملہ دہرایا جو کبھی اس نے خوفزدہ کرنے کے لیے کہا تھا۔ رودابہ کھل کھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی وادی میں موسیقی کی طرح گونجی۔ اور اب میں بچنا چاہتی بھی نہیں ہوں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اب وادی کی ڈھلتی شام کے سائے میں کھڑے تھے۔ انتقام کی راگ سے ایک ایسی محبت کا گلاب کھلا تھا جس کی خوشبو ان کے آنے والی زندگی کو مہکانے والی تھی۔ سالار کو آج اپنا وہ ادھورا مشن مکمل ہوتا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ اس نے دنیا کی سب سے بڑی جیت حاصل کر لی تھی، محبت کی جیت۔